سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورت کی ابتدا سے 4 آیات ان اصحاب کے بارے میں تھی جنہوں نے قرآن کے نزول کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایمان لے آئے اور بات کو مان لیا، یہ مومن ٹھہرے. درمیان میں 2 آیتیں ان لوگوں کے متعلق تھیں جنہوں نے صاف ستھرا انکار کیا اور بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے. آج کے سبق کی جو یہ آیت ہے، اس آیت سے ابتدا ہے اس فرقے کی جنہوں نے ظاہر تو ایمان کو ظاہر کیا لیکن دل کے اندر کفر رکھتے تھے. ایسے طبقے کا نام علماء کے ہاں منافق ہے. قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں اس کو منافق کہا جاتا ہے، اور اس کے دل میں چھپی ہوئی کفر کو نفاق کہا جاتا ہے، جو کہ یہ دل میں کفر رکھتا ہے اور ظاہر ایمان کو کرتا ہے، اس کو نفاق کہا جاتا ہے. اس بات سے پہلے کہ ہم آیت کی تفسیر کی طرف آئیں، نفاق سمجھ لیں کہ نفاق کیا ہے. نفاق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا اور ایک عمل کا. عقیدے کا نفاق تو یہ ہے کہ دل میں کفر ہو اور ظاہر اسلام کو کرے زبان سے. یہ تو بہت بڑا گناہ اور جہنم کے آخری طبقے میں قرآن نے فرمایا ان کو داخل کیا جائے گا، اور یہ مومن نہیں ہے بلکہ کافر کفر کی بدترین شکل ہے. یہ ہے نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق. ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق. عمل کا نفاق کیا ہے؟ عمل کا نفاق یہ ہے کہ دل میں کفر تو نہیں ہے ایمان ہے، لیکن جس بات پر ایمان لایا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. جس بات پر ایمان لایا ہے، جس کا اقرار کیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. البتہ اس درجے کا نہیں ہے جو کہ عقیدے کا نفاق ہے. اب قرآن کی آیت اللہ فرما رہے ہیں، ترجمہ سن لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کی ذات پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وما اور نہیں ہیں ہم وہ لوگ بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی وہ مومن نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ مومن نہیں ہے. اس آیت میں ایک باریک بات آپ کو بتاؤں، یہ منافقین کا قول ہے، لیکن آپ دیکھیں تو منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. جو نفاق ظاہر کر رہے ہیں اپنی زبان سے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے کہ ہم رسول پر ایمان لا رہے. دل میں تو ہے ہی کفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے، نبی آخر الزمان نہیں مان رہے، قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے دل میں منافق. وہ جب میں ان کی ابھی کچھ ہسٹری بتاؤں گا کہ نفاق شروع کیسے ہوا امت محمدیہ میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، واضح ہو جائے گی بات.
تو دل میں تو نہیں تسلیم کر رہے لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کا ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ علماء نے فرمایا کہ کافر بھی جھوٹ بولنے سے ڈر رہا ہے۔ یہ جو جملہ ہے ان کا، ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ رکھتے ہیں، تورات اور انجیل میں یہودی بھی رکھتے ہیں، نصرانی بھی رکھتے ہیں، ہاں ویسا نہیں رکھتے جیسا ان سے مطالبہ ہے، البتہ قائل ہیں، ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے اور وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن ویسا نہیں ہے جیسے کہ مطالبہ ہے، البتہ کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں۔ اچھا، اب اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ایک، اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں کہ یہ کن لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ دوسرا کہ نفاق امت محمدیہ میں شروع کب ہوا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں۔ پہلی چیز وہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اس فرقے کا ذکر ہے جو دل میں تو کفر رکھ رہے ہیں تھے لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان کا قول ہے کہ یہ حضرات، یہ لوگ جو تھے، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، معتب ابن قشیر اور جد ابن قیس، یہ لوگ تھے یہودیوں میں سے، اکثر ان میں یہودی تھے۔ یہ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور کیا کہتے کہ ہم تو مومن ہیں اور تورات اور انجیل میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پائی ہیں اور قرآن کے حق ہونے کی صفات پائی ہیں، تورات نے بھی لکھا ہے، تورات میں بھی اللہ نے ذکر کیا، انجیل میں بھی ذکر کیا، یہ کہتے۔ لیکن جب اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یہودی ہیں، یہ کرتے۔ تو ان لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب سمجھ لیں دوسری بات کہ نفاق کی ابتدا امت محمدیہ میں کب سے ہوئی ہے۔ در حقیقت مکہ میں جب تک صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک منافق بھی نہیں تھا، ایک منافق بھی نہیں تھا۔ الٹ تھا اس کا، یعنی الٹ کا کیا مطلب؟ ایسے مسلمان تھے جن کے دلوں میں ایمان راسخ تھا لیکن کفار کی تکالیف کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حکم بھی یہی تھا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ بعض موقعوں پہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا جب ایمان لائے، کہا کہ میں اظہار کروں، کہا نہیں ابھی صبر کرو کیونکہ حالات سخت ہیں۔ تو الٹ تھا اس کا کہ دل میں ایمان تھا، مضبوط ایمان، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ دل میں کفر تھا اور ظاہر ایمان، مکہ میں یہ نہیں تھا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ میں رہے ایسا نہیں۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اب دو باتیں سمجھیں۔ یہ یہاں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، یہ تھے مشرک عرب تھے، مشرک تھے، جیسے کہ مکہ والے مشرک تھے عرب تھے۔ اور تین قبائل یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ، مختلف علاقوں میں، یہ مدینہ کے گرد و نواح میں تھے۔ اوس و خزرج در حقیقت یہ قبائل عرب مشرکین کے تھے لیکن یہاں کے لوکل باشندے نہیں تھے مدینہ کی، یہ تھے در حقیقت شام کے، شام سے ہجرت کر کے یثرب آئے تھے، مدینہ آئے تھے، اللہ نے ان سے کام لینا تھا، دو قبائل۔
اب بنو قینقاع جو تھا قبیلہ یہودیوں کا، یہ تھا خزرج کا دوست مشرکین عرب میں۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ تھے اوس کے دوست۔ حلیف عربی میں اس کو کہتے ہیں۔ معنی دوستی کا یہ ہوتا تھا اس وقت کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، اگر کوئی اور ہم میں سے کسی ایک کے خلاف حملہ کرے گا تو دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، یعنی ہر اعتبار سے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، یہ دوستی کا معنی ہوتا تھا۔ حلیف اس کو کہتے ہیں۔ تو بنو قینقاع خزرج کے دوست تھے، بنو نضیر اور قریظہ اوس کے دوست تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، سن 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں تھا، سن 2 ہجری تک غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کی ایک بڑی طاقت کو اللہ نے توڑا، جو آپ حضرات کے علم میں ہے، واقعہ مشہور ہے، اور اسلام کی شوکت بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب پریشانی ہوئی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ تھا قبیلہ خزرج کا دراصل، لیکن اللہ کی شان دونوں قبائل اوس بھی اور خزرج بھی دونوں اس کو اپنا سردار مانتے تھے، دونوں اس کو اپنا سردار کہتے تھے۔ جب بدر ہوا، بدر کے بعد کفر کی طاقت ٹوٹی، اسلام کی شوکت بڑھنے لگی، اور اوس و خزرج دونوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مدینہ بن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت سپورٹ کیا۔ اب عبداللہ ابن ابی کی شان و شوکت گئی، اس کی سرداری کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب اس کو اندر سے غم ہوا کہ اب کیا کروں، نہ لڑائی کر سکتا ہوں اور نہ روک سکتا ہوں، کروں تو کیا کروں۔ اس نے نفاق کی ابتدا شروع کی کہ اب یہ کام کرتے ہیں کہ دل میں تو رکھتے ہیں کفر اور ظاہر کرتے ہیں ایمان۔ اب جو لوگ ان کے اس کے ماتحت تھے ان سب کو اس نے اس کام پر لگا دیا، نفاق کی ابتدا شروع کر دی، اور ان کو بھی منافق بنایا، خود بھی منافق ہوا، اور اس کے بعد سے منافقین بڑھتے گئے۔ اکثر ان میں یہود میں سے تھے، یہود میں بہت کم مسلمان ہوئے ہیں، کم مسلمان ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ان کے چند اصحاب تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں، تورات کے جاننے والے۔ عیسائیوں میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کا بادشاہ تھا نجاشی، حبشہ کی طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس ہجرت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ، ان کے خاوند حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دیگر اصحاب مرد اور عورت۔ تو نجاشی بادشاہ نے اسلام بھی لایا، ایمان بھی لایا، اور 60 یا 63 آدمیوں کا وفد بنایا، جس میں تقریباً 10 سے 11 علماء تھے۔ 3 اس میں یمن کے تھے، باقی حبشہ کے تھے، انجیل کے جاننے والے۔ ان کو اس پورے وفد کو پروٹوکول کے ساتھ، شاہی پروٹوکول کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی تو قرآن اس منظر کو ذکر کرتا ہے، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ یہ وہی عیسائی ہے۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، رسول سے مراد جناب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نزول سے مراد قرآن ہے، کہ جب سنا ان عیسائیوں نے اس کتاب کو جو کہ رسول یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ترى اعینهم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ آنسو بہا رہی۔ کیوں؟
مما عرفوا من الحق، کہ حق کو پہچان لیا اور کیا کہہ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، یقولون ربنا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں حق میں، حق کی گواہی دینے والوں میں ہمیں لکھ دیں۔ عیسائیوں میں زیادہ تھے، حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے وہ یہودی اور مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ایمان والوں سے، مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، عیسائی اس وقت کے، آج کے نہیں، اس وقت کے مسلمانوں سے زیادہ قریب اس وجہ سے تھے، ایک تو ان میں بزرگ اللہ والے بہت تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے دلوں میں تکبر نہیں تھا۔ یہودیوں میں صحیح علماء بھی کم تھے اور ان کے دلوں میں تکبر تھا، اس لیے حق ان کے دل میں نہیں آ سکا، لیکن ان کے دلوں میں تکبر نہیں تھا اور اللہ والے بھی ان میں بہت تھے، لہذا ہدایت کی طرف آئے۔ خلاصہ یہ کہ نفاق یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے شروع ہوا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اوس و خزرج میں سے ہی منافقین پیدا ہوئے، اوس و خزرج میں سے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ جو یہود کے قبائل تھے، ان میں اکثر منافقین تھے۔ یہ ہے نفاق کی ابتدا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ 13 آیتیں اور ہیں جن میں منافقین کے حالات کو ذکر کیا ہے۔ آخری بات، ایمان والوں کا جہاں تذکرہ کیا 4 آیتوں میں، پکے کافروں کا تذکرہ کیا 2 آیتوں میں، منافقین کا تذکرہ کیا تو 13 آیتوں میں۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ منافق ہے کیا بھلا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، کافر، لہٰذا ان کی صفات بیان کی کہ پہچان لو، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کو مسلمان ہی سمجھتے رہے، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ میں ابھی انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کل کے سبق میں۔ اس وقت 2 ہی چیزیں، یا مومن یا کافر، ہم کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ نفاق کا پتہ چلتا ہے دل سے، دل کے حالات نازل ہوتے ہیں وحی سے، وحی ہو گئی بند، کیونکہ نبوت ختم، وحی اب نہیں آئے گی، جبرائیل امین وحی لے کر اب نہیں آئیں گے، ویسے آئیں گے، وحی لے کر نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کافر ہے یا مومن ہے۔ اب منافق، نفاق کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ جو شخص زبان سے، نوٹ کر لیں، جو شخص زبان سے وہی بات کہے جو اسلام کا قانون ہے کہ ان باتوں کے اقرار کرنے سے آپ مومن ہو جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، قبر، حشر، آخرت، جنت، جہنم، ان سب کا اقرار کر لے، یہ شخص مومن ہی ہم اس کو کہیں گے، چاہے اس کے دل میں جو بھی ہو، وہ دل اس کا اللہ جانے اور وہ جانے، ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم مومن ہی شمار کریں گے۔ ہاں ایک بات، اقرار کے ساتھ اگر اس کے عمل سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو رہا ہے جو اس کے اقرار کو توڑ رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے، تو پھر یہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اپنے عمل سے اس بات کو توڑ رہا ہے، اپنے عمل سے اس کا انکار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو وحدہ لا شریک له مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی محمد آخر الزمان مانتا ہوں، قرآن کتاب سب کہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کہتا ہے کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی وہ بھی نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو گویا کہ یہ اپنی اس بات سے اس بات کو رد کر رہا ہے۔
لہٰذا وہ پھر مومن نہیں ہوگا، وہ ملحد ہوگا، زندیق ہوگا، مرتد ہوگا، ان چیزوں میں سے کچھ ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ بس خلاصہ یہ کہ مومن یا کافر ہے، اس کے علاوہ تیسری چیز اس وقت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اقرار کرتا ہے لیکن اقرار کے ساتھ اپنے کسی عمل سے اس کو توڑ بھی رہا ہے تو علماء پھر اس چیز کو موقع مال کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے موافق اس پہ احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا کریم پورے امت کے لیے اس درس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری اولادیں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، پورے علاقے کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اپنے علم میں سے علم دے دے، اپنے حلم میں سے حلم دے دے، ہمارے سینوں کو قرآن کی سمجھ کے لیے وسیع فرما دے، کشادہ فرما دے۔ اے میرے مولا اس درس کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس درس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دے، ادب و آداب سکھلا دے، قبولیت دے دے، محرومی کے اسباب سے بچانا۔ اے میرے مولا اپنا فضل فرما۔ صلی اللہ